فرما، ہماری مستورات ماؤں بہنوں کو سیرت جناب زہرا اور سیرت جناب ثانیہ زہرا پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خداوند عالم جو مؤمنین بے اولاد ہیں بالخصوص سید تصدق مہدی، عمران حیدر، سید محمد حسن شاہ، شاہد نذیر، فیض اللہ کے بیٹے، من جملہ تمام تر مؤمنین و مؤمنات جو اولاد نرینہ سے محروم ہیں، تو یہ واسطہ ہے تیری کبریائی کا، ان تمام کو اولاد نرینہ عطا فرما۔ جو صاحب اولاد ہیں بخش فرما، جو بغیر جرم کے قیدی ہے رہائی عطا فرما۔ پروردگار عالم جو مومنین مقروض ہیں قرض ادا فرما، جو مومنین تنگ دست ہیں تنگ دستی، جو مومنین بے روزگار ہیں ان تمام کو صاحب روزگار بنا۔ تو جو واسطہ ہے نواب کربلا کا، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، امام کے اصحاب و انصار میں شمار فرما، امام کی ذات اقدس کو ہم سے خوشنود و راضی فرما، ہماری ان تمام تر دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، بحق محمد و آل زندہ و سلامت رہیں۔ زندہ و سلامت رہیں، آباد و شاد رہیں، سوائے غم اہل بیت کے اور کسی دوسرے غم میں نہ روئیں۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ ترین دین دین اسلام، کہ جس دین کی تبلیغ و ترویج کے لیے خداوند عالم نے انبیاء بھیجے، جن میں سے 313 رسول، 5 اولی العزم پیغمبر، اور یہ سب کے سب نوکر، ان کا حاکم رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دین اسلام کا انتخاب کیا ہے۔ اس دین اسلام کا کوئی بھی حکم ایسا نہیں کہ جس کے اوپر عمل کرنے سے ہمیں کسی مصیبت کا سامنا کرنا پڑ جائے۔ اس دین اسلام کے تمام تر احکامات ہماری بہتری کے لیے ہیں، دنیاوی اور اخروی کامیابی کے لیے ہیں۔ یہ دین اسلام فطرت کے مطابق اس کے کسی حکم کو باعث مصیبت نہیں سمجھا جا سکتا اور نہیں کہا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احسانات ہیں بے تحاشا، اور اتنا اللہ تعداد نعمتوں سے نوازا ہے خداوند عالم نے۔ مجھ سے پہلے جس طرح مولانا صابر صاحب آپ کی خدمت میں عرض کر چکے تھے، اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ قرآن کریم کے اندر یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم تمام کے تمام مجھ خدا کی عطا کی ہوئی نعمتوں کو شمار کرنا بھی چاہو تو قطعاً شمار نہیں کر سکتے۔ جہاں بے تحاشا نعمتوں کا نزول ہے، وہیں ایک نعمت عظمیٰ جسے میں اس انداز سے بیان کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت عظمیٰ محمد و آل محمد کی شکل میں، اور یہ ایسی عظیم نعمت ہے
کہ جس عظیم نعمت کا بدلہ ہم جتنے بھی ہیں پوری زندگی مل کر بھی ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب محمد کو بھیجا اور اتنا با کمال بنا کر بھیجا کہ اگر حضرت محمد مصطفیٰ کے ان تمام تر کمالات کا بغور مطالعہ کیا جائے تو کہیں سے کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی، لیکن افسوس کہ جہاں مورخین نے حضرت پیغمبر کے فضائل کو بیان کیا ہے، وہی مورخین نے دنیا والوں کی طرف سے کی تمام تر مظالم کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ وہ محمد کہ جس نے پیدا ہوتے ہی اپنا سر سجدے میں رکھا، میں تھوڑی سی توجہ چاہتا ہوں، وہ محمد جس نے پیدا ہوتے ہی اپنا سر سجدے میں رکھا، جناب آمنہ فرماتی ہیں کہ جب میرے اس بیٹے کی ولادت ہوئی، ولادت کے فوراً بعد ایک بادل کا ٹکڑا آیا، میرے بیٹے کو اٹھا کر غائب ہو گیا۔ تمام تر مسلمان مورخین نے لکھا ہے کہ 3 دن متواتر حضرت پیغمبر غائب رہے۔ دیکھیں جب حضرت محمد مصطفیٰ آئے 2 ہی چیزوں کے ساتھ جن کا تذکرہ قرآن کریم نے کیا ہے کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اللہ تعالیٰ کی طرف سے 2 ہی چیزیں آپ کی طرف آئی ہیں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک نور۔ اب حضرت پیغمبر جب دنیا میں آئے، بی بی فرماتی ہے کہ ایک بادل کا ٹکڑا آیا، میرے بیٹے کو لے کر غائب ہو گیا۔ تمام تر مسلمان مورخین نے لکھا اپنی تاریخی کتب کے اندر کہ 3 دن تک محمد غائب رہے، اور حضرت کے اس غائب ہونے کے بعد پھر ظاہر ہونا، پھر غائب ہونا، پھر ظاہر ہونا، بار بار حضرت کے اس غائب ہونے کا بھی تذکرہ ملتا ہے، حضرت کے ظاہر ہونے کا بھی تذکرہ ملتا ہے۔ تو میں یہاں عرض کرنا چاہتا ہوں، بار الہ تیرے محبوب کے غائب ہونے کے پیچھے تیرا فلسفہ کیا ہے، اور غائب ہونے کے بعد تیرے محبوب کے ظاہر ہونے میں مصلحت کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے علم میں ہے کہ میں اپنے محبوب کی ابتدا اس انداز سے کروں کہ ابتدا میں بھی غیبت رکھوں، اور جب اسی محمد کا 12واں جانشین آئے اور اگر وہ کچھ مدت کے لیے غائب ہو جائے تو دنیا والے اس غیبت کو عیب نہ سمجھیں۔ یا رسول اللہ، یا علی، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو وقتاً فوقتاً غائب رکھنا، پھر ظاہر کرنا۔ خداوند عالم نے یہ جو غیبت کا تصور ہے یہ دنیا والوں کے اذہان میں ڈال دیا کہ دیکھو پریشان نہ ہونا، حیران نہ ہونا، غیبت کو عیب نہ سمجھنا، جب میری طرف سے بھیجا ہوا رحمت للعالمین مختصر سی مدت کے لیے غائب رہ سکتا ہے اور اس کے بعد پھر ظاہر ہو سکتا ہے، اگر اسی میرے محبوب محمد کا 12واں جانشین کچھ مدت کے لیے غائب رہ جائے تو پریشان نہ ہونا۔ اب یہ 12ویں لال ولایت کا غائب ہونا، یہ غائب کیوں رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ تعالیٰ نے اس انتہا کو ابتدا کے ساتھ مناسبت دے دی ہے۔ جس طرح حضرت پیغمبر آئے تب بھی 2 ہی چیزیں ہیں، اور جیسے ہی حضرت اس دنیا سے جانے والے تھے تب بھی حضرت نے 2 ہی چیزیں چھوڑی تھی کہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی۔ بار الہ جب آئے تب بھی 2 چیزیں، جب جا رہے ہیں تب بھی 2 چیزیں۔ تو خدا ہمیں سمجھانا یہ چاہتا ہے کہ اس انتہا کو ابتدا کے ساتھ مناسبت باقی رہے۔ اچھا، جب حضرت پیغمبر کی ہوئی ہے ولادت
تو کتابوں کے اندر یہ بھی ملتا ہے کہ حضرت کی ولادت کے ٹائم پہ وہ جو بت پڑے ہوئے تھے نا خانہ کعبہ کے اندر، انہوں نے گرنا شروع کر دیا. کیا کہنے محمد تیری عزت و عظمت کے کہ تیرے آتے ہی تو نے مشرک سے اپنے خدا کو سجدہ کروانا شروع کر دیا. محمد نے آتے ہی بتلا دیا کہ دیکھو میں نے اپنی ابتدا میں تیرے خداؤں سے اپنے خدا کو سجدہ کروا دیا. یہ تو میری ابتدا ہے، یہ تو ولادت کے ٹائم پہ ہے. جب میں بھرپور جوانی میں آ جاؤں گا، اگر تم تمام کے تمام مشرکین کو اس وحدہ لا شریک کی وحدانیت کا قائل نہ بنا دوں تو پھر محمد ہی نہیں. اللہ اکبر یا رسول اللہ. اچھا، جب حضرت کی ولادت ہوئی، منادی نے ندا دی ہے جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. مورخین نے یہاں تک لکھا ہے کہ شیطان نے رونا شروع کر دیا اور رو رو کر شیطان نے یہ گواہی دی کہ خیر الخلق و خیر الامم افضل العبد و افضل العالم محمد. بچپنے میں دیکھتے ہی شیطان نے یہ گواہی دے دی کہ اللہ کی تمام سے بہتر مخلوق محمد آ چکا ہے. اللہ کے تمام تر بندوں میں سے افضل ترین بندہ اللہ کا آ چکا ہے. یہاں پہ مجھے تھوڑی سی حیرانی ہوتی ہے کہ محمد کے بچپنے میں شیطان نے دیکھ کر یہ اندازہ بھی لگا لیا، یہ گواہی بھی دے دی کہ افضل ترین بندہ اللہ کا آ چکا ہے. وائے ہو مکے میں رہنے والے ان مشرکین کے اوپر کہ جن کے درمیان میں محمد نے 40 سال زندگی بھی گزار دی، جنہوں نے محمد کے نورانی چہرے کو بھی دیکھا، اعلان رسالت کے بعد محمد کے ساتھ بھی رہے. شیطان نے پیدا ہوتے ہی گواہی دے دی کہ محمد سے افضل دوسرا بندہ کوئی نہیں. افسوس تو ان انسانوں کے اوپر ہے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد بھی محمد کی نبوت میں شک کرتے رہے. کیا بات. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. اب یہ محمد کوئی معمولی شخصیت نہیں تھی. محمد بعض تو ایسے تھے جن کی نظر پڑتی تھی حضرت کے چہرے پر، تو حضرت کو دیکھنے کے بعد وہ ایمان لے آتے تھے. بعض ایسے تھے جنہوں نے حضرت کا چال چلن دیکھ لیا تو مومن بن گئے. بعض ایسے تھے جنہوں نے ایک مرتبہ گفتگو کی تو شمع رسالت کے پروانے بن گئے. بعض ایسے تھے جن کو معجزات دکھانے پڑے تو وہ مومن بن گئے. اب ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو بیدار کرنے کے لیے. ان کو ہے تو رات کا ٹائم، سارے دن کے ماشاءاللہ تھکے ہوئے بھی ہوں گے، تھکاوٹ بھی ہوگی، کیونکہ ایام عزا ہیں، مختلف مقامات پہ عزاداری کا سلسلہ جاری و ساری ہوتا ہے. حضرت پیغمبر بیٹھے ہیں صحابہ کی محفل میں. حضرت نے دستے دعا اٹھائے. حضرت نے کہا بار الہ مجھ مصطفیٰ کو میرے بھائیوں کے ساتھ ملاقات کروا. توجہ چاہتا ہوں، مجھ مصطفیٰ کو میرے بھائیوں کے ساتھ ملاقات کروا. میں بزرگوں کو زحمت نہیں دینا چاہتا، جو میرے نوجوان بھائی یہاں پہ بیٹھے ہیں وہ تھوڑا تھوڑا میرے ساتھ بولتے ہیں. صحابہ کی موجودگی میں اللہ کے محبوب نے کہا بار الہ مجھ مصطفیٰ کو میرے بھائیوں کے ساتھ ملاقات کروا. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ نحن اخوانک، ہم جو آپ کے بھائی یہاں پہ بیٹھے ہیں
تو محمد نے فرمایا لا انتم اصحابی، تم میرے صحابی ہو، میرے بھائی نہیں۔ اچھا محمد نے پھر فرمایا بار الہ مجھ مصطفیٰ کو میرے بھائیوں کے ساتھ ملاقات کروا۔ جب دوسری مرتبہ تکرار ہوا صحابہ نے پھر سے تکرار کیا یا رسول اللہ ہم آپ کے بھائی ہیں۔ 3 مرتبہ رسول اکرم نے دعائیہ کلمات مانگے، تینوں مرتبہ صحابہ نے فرمایا کہ ہم آپ کے بھائی ہیں، اور تینوں مرتبہ رسول اکرم نے فرمایا کہ تم میرے صحابی ہو، میرے بھائی نہیں۔ اب جب 3 مرتبہ محمد نے فرمایا تم میرے صحابہ ہو، میرے بھائی نہیں ہو، تب جا کے صحابیوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر ہم آپ کے صحابی ہیں، آپ کے بھائی نہیں، تو ذرا اتنا تو بتلا دیں کہ آپ کے بھائی ہیں کون؟ تو محمد مصطفیٰ نے فرمایا میرے بار میں جانشین کے دور میں پیدا ہونے والے وہ میرے بھائی ہیں، تم میرے صحابہ ہو، تمہارے درمیان ان کے درمیان زمین و آسمان کا فرق ہے۔ میں نے تمہیں کہا کہ اللہ وحدہ لا شریک، تم نے کہا معجزہ دکھاؤ، میں نے معجزہ دکھایا، تم ایمان لے آؤ۔ انہوں نے میرے معجزے دیکھے نہیں، خدا کو وحدہ لا شریک تسلیم کر لیا۔ میں نے کہا دین اسلام، تم نے کہا معجزہ دکھاؤ۔ میں نے کہا میں اللہ کا رسول، تم نے کہا معجزہ دکھاؤ۔ میں نے کہا میں رحمت للعالمین، تم نے کہا معجزہ دکھاؤ۔ تم لوگوں کا مومن بننا محتاج ہے معجزوں کا۔ ان لوگوں نے نہ مجھے دیکھا ہے نہ میرے معجزوں کو دیکھا ہے، اس کے باوجود بھی وہ ہر وقت یہ گواہی دیتے ہیں کہ کوئی معبود نہیں، اگر کوئی ہے تو فقط خدا، اور محمد اس کا رسول، علی اس کا ولی ہے۔ اتنا باکمال بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کہ بعض ایسے تھے حضرت کو دیکھنے کے بعد ایمان کی دولت سے مالا مال ہو جاتے تھے، اور بعض دوسرے ایسے تھے جو تھوڑی دیر کے لیے جب حضرت کی محفل میں بیٹھتے حضرت کے دیوانے بن جاتے ہیں، حضرت کے عاشق بن جاتے ہیں۔ بعض ایسے تھے جب انہوں نے دیکھی حضرت کی چال چلن مومن بن گئے، بعض ایسے تھے جنہوں نے معجزات دیکھے مومن بن گئے، بعض ایسے تھے جنہوں نے تھوڑی سی گفتگو کی، گفتگو کے بعد وہ ایمان لے آئے۔ اسی طرح ایک واقعہ ملتا ہے کہ 40 یہودی آئے حضرت پیغمبر کی خدمت میں، اور آتے ہی انہوں نے اعتراض کیا اے محمد بن عبداللہ، یہ جو تو دعویٰ کرتا پھر رہا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں، جبکہ آدم تجھ سے بہتر یہودیوں کے مطابق، نوح تجھ سے بہتر، ابراہیم تجھ سے بہتر، موسیٰ تجھ سے بہتر، سلیمان تجھ سے بہتر۔ تو حضرت نے فرمایا اگر تو کرنی ہے میرے ساتھ گفتگو، حضرت نے نام لیا ہے عبداللہ بن سلام، تم سارے کے سارے یہودی ہو، تمہارے اور میرے درمیان میں تمہاری کتاب تورات، گفتگو ہوگی اسی کتاب میں سے۔ انہوں نے کہا جی ہمیں اور کیا چاہیے، ہم تو تورات کے ماننے والے ہیں، درمیان میں یہی کتاب آ جائے ہمیں کیا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ تم آدم کو مجھ سے افضل سمجھتے ہو، کہا بالکل۔